فاسٹ نیٹ ورک 2.5 دیکھنے والے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے فلسطین کی صورتحال کے بارے میں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے لگی لپٹی رکھے بغیر کہہ دیا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ اس حوالے سے کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ امریکہ یہودیوں اور اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اور اس کی دفاعی ضروریات کو یقینی بنائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ حماس کے حملوں میں 14 امریکیوں اور 1000 اسرائیلیوں کو قتل کیا گیا۔ حماس ایک دہشت گرد تنظیم ہے جس کے خلاف اسرائیلی کارروائیوں کی امریکہ حمایت کرتا ہے۔ یہ امریکہ کی پرانی ڈٹائی ہے جس پر وہ کئی دہائیوں سے قائم چلا آ رہا ہے۔ اسرائیل کو مشرق وسطیٰ میں منی امریکہ بنا کے اس نے ہمیشہ فلسطینیوں پر اس کے مظالم کی حمایت کی ہے۔ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے جو فلسطینیوں کی سرزمین پر قبضہ کر کے بنائی گئی ہے۔ اب تک اسرائیل ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کر چکا ہے اور ان کے لیے زندگی ایک عذاب بن کر رہ گئی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کوئی نئی بات نہیں کی۔ ہر امریکی صدر یہودیوں کی یہی زبان بولتا رہا ہے۔ امریکی معیشت یہودی سرمایہ داروں کے سر پر کھڑی ہے اور امریکہ کی بیشتر پالیسیاں یہودیوں کی مرضی سے بنائی جاتی ہیں۔ یہ بات کوئی راز نہیں کہ امریکی صدر کا انتخاب بھی یہودیوں کی حمایت سے ہوتا ہے اور پینٹاگان میں بھی یہودی اثر و رسوخ موجود ہے۔ اس لیے صدر جو بائیڈن نے یہ بتانے کا تو تکلف ہی کیا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی پشت پر کھڑا ہے۔ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ اسرائیل امریکہ کا بغل بچہ ہے۔ امریکہ کی ساری خارجہ پالیسی اسی نکتے کے گرد گھومتی ہے کہ اسرائیل کے ذریعے مشرق وسطیٰ میں اپنے مفادات کا تحفظ کیسے کرنا ہے۔ عراق، شام، مصر، یمن اور ایسے دیگر ممالک جو اسرائیلی تسلط کی راہ میں رکاوٹ بنے امریکہ نے تباہ کر دیا۔ آج یہ عالم ہے کہ باقی ماندہ اسلامی ممالک اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں اور ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی ضرورت پر زور نہیں دیتے۔ آج امریکہ کے صدر کو یہ بات بہت بری لگی ہے کہ حماس نے اسرائیل پر حملہ کر کے یہودیوں کو کیوں مارا۔ اسی بنیاد پر وہ اسے دہشت گرد تنظیم کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک بار کی دہشت گردی تو انہیں نظر آ گئی ہے، مگر جو دہشت گردی اسرائیل سال کے 12 مہینے جاری رکھتا ہے اور کئی دہائیوں سے اس نے یہ بربریت جاری رکھی ہوئی ہے، وہ جو بائیڈن کو کبھی نظر نہیں آئی اور نہ ان سے پہلے کے کسی امریکی صدر کو۔ آج اسرائیلی علاقوں پر حملوں کی وجہ سے ہلاکتوں کا ذکر امریکی صدر بڑے افسوس سے کر رہے ہیں۔ جب اسرائیلی بمبار طیاروں سے فلسطینیوں کے رہائشی علاقوں میں قیامت برپا ہوتی ہے تو انہیں نظر نہیں آتی۔ فلسطین میں جتنے بڑے پیمانے پر انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ شہر کے شہر کھنڈر بنا دیے گئے ہیں اور لاکھوں فلسطینی کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ حماس نے جو حملہ کیا ہے وہ تو دنیا کو نظر آ گیا، مگر جو حملے اسرائیلی فوج کرتی ہے وہ کبھی یہودی نواز دنیا کو دکھائی نہیں دیتے۔ نہتے شہریوں کو گھروں میں گھسنا اسرائیلی فوجیوں کا معمول ہے اور اس کے بعد لاشیں گرانا ان کا مشغلہ ہے۔ حماس کے پاس تو فضائیہ ہے اور نہ زمینی جنگ کے لیے لمبے چوڑے جنگی آلات حرب۔ اسرائیل جب چاہتا ہے فضائی حملوں سے فلسطینی علاقوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا تنازع ہے جسے حل ہونا چاہیے، مگر امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک اسے حل نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ فلسطینی عوام کو ان کا حق دیا جائے، ان کی ریاست کو تسلیم کیا جائے۔ دنیا بھر کے غیر جانبدار مبصرین اس حقیقت کو مانتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں امن صرف اسی صورت میں آ سکتا ہے جب دو ریاستی فارمولہ نافذ کیا جائے۔ اسرائیل ایک جارح ملک ہے مگر اسے تمام حقوق حاصل ہیں، جبکہ فلسطینی اپنی ریاست کے لیے جدوجہد کرنے پر مجبور ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ خود امریکی انتظامیہ یہ چاہتی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں یہ تنازع جاری رہے۔
اس کے دو مقاصد ہو سکتے ہیں: مشرق وسطیٰ میں اسلامی ممالک پر دباؤ اور دوسرا خود امریکہ میں موجود یہودی لابی کو اپنے زیر اثر رکھنا تاکہ وہ اسرائیل کی وجہ سے امریکی سیاست میں اپنے کردار کے لیے دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے محتاج رہیں، ان کے لیے فنڈنگ کرتے رہیں اور اس مسئلے میں الجھ کر کسی دوسری طرف نہ دیکھیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کو یہودیوں کے مرنے کا اتنا ہی خیال ہے تو وہ آگے بڑھیں اور مشرق وسطیٰ ہی نہیں پوری دنیا کے امن کو خطرے میں ڈالنے والے اس دیرینہ تنازع کو برابری کی بنیاد پر حل کرنے کی کوشش کا آغاز کریں۔ ایک سوال جو اکثر لوگوں کے ذہن میں ابھرتا ہے وہ اسلامی امہ کے کردار سے متعلق ہے۔ دنیا میں صرف ایک یہودی ریاست ہے جبکہ اسلامی ممالک کی تعداد 50 سے زیادہ ہے۔ آبادی کے لحاظ سے بھی وہ دنیا کے ایک بڑے حصے پر مشتمل ہیں اور وسائل کے حوالے سے بھی مالا مال ہیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادی ایک یہودی ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں بلکہ اعلان اس کا ساتھ بھی دیتے ہیں۔ دوسری طرف اسلامی ممالک بٹے ہوئے ہیں۔ اب بھی موجودہ جنگ میں اسلامی ممالک نے کھل کر فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان نہیں کیا اور اسرائیلی جارحیت کی مذمت نہیں کی۔ اسلامی ممالک کی تنظیم کا فوری اجلاس طلب کیا جانا ضروری تھا۔ جس طرح امریکہ نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، اسی طرح اسلامی ممالک کی طرف سے یہ پیغام جانا چاہیے تھا کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ سوائے ایک دو ممالک کے سب نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، جو بڑی شرمناک بات ہے۔ حماس دہشت گرد نہیں بلکہ فلسطینیوں کی آزادی و خود مختاری کے لیے جہاد کرنے والی قومی تنظیم ہے اور اسے فلسطینیوں کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ یہ خدشہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل اب حماس کے ان حملوں کو جواز بنا کر فلسطینی علاقوں پر مزید جارحانہ حملے کرے گا اور رہے سہے فلسطینی علاقوں پر بھی قبضہ کر لے گا۔ اس کی اس جارحیت کو روکنے کے لیے مشترکہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ جو بائیڈن کو اسرائیلی شہریوں کی ہلاکت تو نظر آ گئی مگر انہوں نے فلسطینیوں کے بچوں، عورتوں اور عام شہریوں کا ذکر نہیں کیا جو اسرائیلی حملوں کی وجہ سے شہید ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ امریکہ کو اب اپنی منافقت چھوڑ دینی چاہیے اور اگر وہ انسانی حقوق کا دعوے دار بنتا ہی ہے تو منصفانہ فیصلے کرے۔ ایک صہیونی ریاست کو جو سراسر ناجائز ہے تحفظ دینے کے لیے اس نے کئی دہائیوں سے جو پالیسی اپنا رکھی ہے اس نے امن عالم کو خطرے میں ڈال رکھا ہے۔ اب اس کا اختتام ہونا چاہیے لیکن ایسا ہوگا نہیں کیونکہ امریکہ در حقیقت دنیا میں پائیدار امن چاہتا ہی نہیں ہے۔